یہ تلک بڑا مشہور ہے، بال GANGA گنگا DHAR بال گنگا دھار تلک، جو کہ کانگریس کے لیڈر تھے، اس کے ہیڈ تھے، پریزیڈنٹ تھے، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ محمد علی جناح تھے۔ اچھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1916 میں لکھنؤ میں ایک پیکٹ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے مل کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس ایگریمنٹ میں مسلمانوں کے کچھ مطالبات تھے۔ مسلمانوں کے مطالبات کیا تھے؟ سیپریٹ کی جہاں مسلمان میجورٹی میں وہ مسلمانوں کو ووٹ کریں گے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے 1/3 سیٹ رکھی تھی امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں، مانگی تھی مسلمانوں نے کہ ہماری امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں جو ریپرزنٹیشن ہو 1/3 ہو، یعنی 100 میں سے تقریباً 33 ہو۔ اس کے علاوہ ویٹیج فارمولا بھی یعنی دیا گیا تھا۔ ویٹیج فارمولے سے کیا مراد ہے کہ کانگریس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ آپ کو 1/3 چاہیے، 33 چاہیے، چلے ہم آپ کو کچھ زیادہ ہی دے دیتے ہیں، 33 کے بجائے ہم آپ کو بڑھا کر اس سے بھی کچھ زیادہ دیتے ہیں۔ اس کو ویٹیج پرنسپل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر لکھنؤ پیکٹ پر یعنی عمل درآمد ہوا ہوتا آگے جا کر نہرو رپورٹ میں اس کو ڈینائی نہ کرتے تو کبھی پاکستان کا وجود سامنے نہ آتا۔ لیکن چونکہ اس پیکٹ میں جتنے بھی مطالبات رکھے گئے تھے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور ایک ایگریمنٹ کیا گیا۔ اسی لکھنؤ پیکٹ میں چونکہ یہ مسلمان اور ہندو یونٹی کا سبب جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح بنے تھے، اس وجہ سے ایک کانگریسی جو لیڈر تھی سروجنی نیدو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، SAROGINI، سروجنی نیدو کانگریسی ایک لیڈر نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم یونٹی کا نام دیا تھا، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، یعنی مسلمان ہندو اتحاد کے سفیر کا ٹائٹل دیا تھا سروجنی نیدو نے۔ اچھا، میں پھر سے بتاتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1906 میں کانگریس جوائن کی تھی اور 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی تھی، اور چونکہ دونوں کے پارٹیوں کے انٹیگریشن پایا جاتا تھا، مسلمانوں کے اندر نفرت کی کیا وجوہات تھی؟ انوائرمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال تھی کہ بنگال کو توڑنے کے بعد پھر جوڑ دیے، کانپور ماسک انسیڈنٹ تھا جس میں ایک مسجد کو شہید کیا تھا، جبکہ ہندوؤں کے اندر انگریزوں کے لیے کیا گریونسز یہ تھی کہ وہ یہ جو پارٹیشن آف بنگال کیا تھا اس وجہ سے ہندوؤں کے اندر ایک نفرت اور سودیشی موومنٹ سیلف رول کی تحریک کے طور پر سامنے آئی تھی۔ تو اس گریونسز کی وجہ سے ہندو مسلم یونٹی کو قائد اعظم محمد علی جناح کی سجیشن پر دونوں ہیں، کانگریس اور مسلم لیگ جو مسلمانوں کا پلیٹ فارم تھا، کانگریس پارٹی کے یعنی دونوں کا ایک لکھنؤ میں ایک پیکٹ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس کو لکھنؤ پیکٹ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، جو کہ 1916 میں سامنے آیا۔ اچھا، اس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں سیپریٹ الیکٹوریٹ پر ایگری کر گئی تھی۔ اس کے علاوہ 1/3 جو ریپرزنٹیشن اب مسلم پہ بھی لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس نے ایکسپٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ ویٹیج پرنسپل یعنی 1/3 سے بھی تھوڑا سا زیادہ دینے کے لیے ایگریمنٹ اور حامی بھر لی تھی۔ اس لیے اس وجہ سے کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ مشورہ تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ وزڈم تھی، تو اس وجہ سے سروجنی نیدو نے آپ کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹ کا خطاب دیا تھا۔ ابھی جو 1916 تک ہم پہنچے ہیں 1898 سے، اس کو میں ایک پھر سے ریکیپ کروں کہ 1898 میں سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کے بعد پارٹیشن آف بنگال ہوئی۔ پارٹیشن آف بنگال میں نے بتا دیا کہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن تھی، لارڈ کرزن نے 78 ملین آبادی تھی، اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو لہٰذا ایسٹرن اور ویسٹرن بنگال میں اس کو ڈیوائیڈ کیا، اور ہندو کے اندر جو ہے پروٹیسٹ انہوں نے ایگریشن پیدا ہوا اور انہوں نے پروٹیسٹ کر دیا اور ایجیٹیشن کی، اور اس کے نتیجے میں انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال جو ہے 1911 میں تنسیخ بنگال ہوئی۔ اور ایک یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 1905 میں سیوادیشی موومنٹ سامنے آئی ہے، اسی سیوادیشی موومنٹ کہتے ہیں سیلف رول موومنٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم خود رول کریں گے، ہمیں کسی کے اس طرح سے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ ہم نہیں چلیں گے، تو لہٰذا ہندوؤں نے اس کے خلاف اس پارٹیشن کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا، اس وجہ سے اس کو سیوادیشی موومنٹ کا نام دیا۔ اور انہلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال جو ہے جب بہت زیادہ پریشرائز کیا تو لہٰذا جو
پارٹیشن کی تھی اس کو پھر سے ملا دیا، اس لیے اس کو انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے سملر ڈپریشن کی بات کی ہے کہ ایک 35 رکنی وفد جو ہے سر آغا خان III کی سربراہی میں چلا گیا تھا۔ ان کے کچھ ڈیمانڈز تھی کہ مختلف فورم سے مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جوڈیشری میں، گیزیٹڈ اور نان گیزیٹڈ پوسٹ میں، امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں ریپرزنٹیشن مانگی تھی۔ انہوں نے نامینیشن کے بجائے الیکٹورل سسٹم کے ذریعے سے نمائندوں کو الیکٹ کرنے کی بات کی تھی۔ انہوں نے مسلم یونیورسٹی کے لیے فائنینشیل ہیلپ بھی مانگی تھی۔ تو یہ بہت سارے ڈیمانڈ سامنے رکھے تھے لارڈ منٹو کے سامنے۔ بعد میں آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو تھے اس کو ایکسپٹ کیا گیا تھا، اور لارڈ منٹو نے منٹو مارلے ریفارمز میں بہت سارے ان کے مطالبات مان بھی لیے تھے۔ اچھا، منٹو مارلے ریفارمز کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 1909 میں ہوئے تھے، جس کو انڈین ایکٹ 1909 بھی کہا جاتا ہے۔ منٹو جو کہ وائسرائے تھے اور مارلے جو کہ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ تھے۔ اچھا، منٹو مارلے کے ریفارمز کے بعد جب انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال ہوئی تو اس کے بعد جو ہے کانپور ماسک انسیڈنٹ ہوا تھا 1913 میں، ایک مسجد شہید کی تھی، تو مسلمانوں کے اندر برٹشرز کے لیے نفرت جو ہے پیدا ہوئی، اور پارٹیشن آف بنگال کی وجہ سے ہندوؤں کے اندر ایک نفرت تھی، انلمنٹ اور کانپور ماسک انسیڈنٹ کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک ایگریشن پایا جاتا تھا اور ایک ہیٹریڈ تھی ان کے لیے۔ تو لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے ایک ممبر تھے، انہوں نے 1906 میں کانگریس جوائن کی تھی، جبکہ 1913 میں اپنے مسلم لیگ جوائن کی تھی اور مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بنے تھے 1916 میں۔ تو آپ نے ہی سجیسٹ کیا تھا، اور اسی ان کی سجیشن پر لکھنؤ پیکٹ یعنی ایگریمنٹ ہوا تھا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان، اور کانگریس نے بہت سارے مطالبات مسلمانوں کے ایکسپٹ کیے تھے۔ اس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کے، یعنی مسلمان ول ووٹ فار مسلم اور ہندو ول ووٹ فار ہندو، تو اس کو کہتے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ، تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا تھا۔ اور امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں مسلمانوں کی 1/3 ریپرزنٹیشن بھی ایکسپٹ کر لی تھی، اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا کچھ زیادہ دینے کے لیے انہوں نے حامی بھری تھی۔ تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ لکھنؤ پیکٹ، یعنی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان، جس میں کانگریس کی طرف سے بال گنگا دھار تلک اور مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح تھے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو وزڈم تھی وہ سامنے آئی تھی کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کانگریس اور مسلم لیگ کو کہ ایک ایگریمنٹ کر لیں اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے سروجنی نیدو نے آپ کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل دیا تھا۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہم آگے بڑھیں۔